میر ہاؤس پر لگتا تھا کسی آسیب کا سایہ ہو گیا تھا۔ گھر کے در و بام پر عجیب سی بے چینی اور وحشت نے بسیرا کر رکھا تھا۔ اس رات شارکا بیگم کی طبیعت کچھ خراب تھی کیونکہ وہ انابیہ اور برہان والی بات کو دل پر لگا بیٹھی تھی۔ انہوں نے خاقان صاحب کے کانوں سے بھی بات گزار دی، جسے سننے کے بعد وہ ایک لمحے کو چپ کر گئے، لیکن جلد ہی انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ وہ جتنا بھی باہر منہ مارے، خاندانی بیوی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خاقان علی نے انہیں مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کی۔ میں نہیں چاہتی میری بیٹی بھی اسی اذیت سے گزرے جو میں نے سہی ہے۔ تمہیں تو ناشکری کی عادت پڑ گئی ہے۔ اچھا کھاتی ہو، پیتی ہو، اتنے بڑے گھر میں مہارانیوں کی طرح رہتی ہو۔ ایک عورت کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ انہوں نے تلخ لہجے میں اپنی بیوی کی طبیعت صاف کی۔ زندگی صرف روٹی، کپڑا اور مکان کے سہارے نہیں گزرتی خاقان صاحب۔ ذہنی سکون بھی کسی چڑیا کا نام ہے۔ وہ بھی آج پھٹ پڑی۔ جب ان بنیادی چیزوں کے لیے ترسنا پڑے تو ساری ذہنی تسکین دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ تپ کر کھڑے ہوئے۔ میرا دماغ مزید خراب مت کرو۔ خواہ مخواہ فضول سی بات پر بحث کیے جا رہی ہو۔ وہ انہیں کھری کھری سنا کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دونوں بہنیں اس وقت ماں کی پٹی سے لگی بیٹھی تھیں۔ وہ رات ان تینوں کے اعصاب پر خاصی بھاری گزری تھی۔ شارکا بیگم خاموشی سے چھت سے لگے پنکھے کو گھور رہی تھی، جیسے اس سے زیادہ اہم کام کوئی نہ ہو۔ رات کے سناٹے میں ایک دم باہر چھن چھن کی آواز گونجی۔ وہ دونوں خاموش و ساکت بیٹھے بیٹھے ایک دم چونک گئیں۔ یہ تو سندل کی پازیب کی آواز ہے۔ انابیہ بے چین ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ طوبیٰ ذرا مضبوط اعصاب کی حامل تھی، جبکہ شارکا بیگم کے ساکت وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے فوراً ہی باہر جھانک کر دیکھا۔ رات کے اس پہر کوریڈور سنسان تھا۔ وہ دبے قدموں باہر نکل آئی۔ اچانک اس نے سیڑھیوں کی طرف کسی چیز کو بھاگتے دیکھا اور فوراً اس کے پیچھے لپکی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا دل دھک کر کے رہ گیا۔ شاہ میر کے ہاتھوں میں درِ شہوار کی پالتو بلی پریتی تھی۔ اس کے پیروں میں چھوٹے چھوٹے سے گھنگرو تھے، جس سے آنے والی چھن چھن کی آوازوں نے بہت دنوں سے اس کا سکون برباد کر رکھا تھا۔ درِ شہوار نے سرونٹ کوارٹر کے برآمدے میں اپنی بلی کے رہنے کے لیے لکڑی کا بڑا سا گھر بنوایا ہوا تھا، اور وہ شاید رات کو کوئی دروازہ کھلا دیکھ کر میر ہاؤس کے اندرونی پورشن کی طرف گھس آتی تھی۔ کیا آج پھر ڈر گئیں تم؟ شاہ میر پریتی کو اٹھا کر عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ گھنگرو کس نے باندھے ہیں اس کے پیروں میں؟ وہ ترشی سے گویا ہوئی۔ خدا کی قسم میں نے نہیں باندھے۔ میں تو ڈائریکٹ پٹا ڈالنے کے حق میں ہوں۔ ایک دل جلانے والی مسکراہٹ شاہ میر کے ہونٹوں پر رقص تھی۔ شٹ اپ! وہ جارحانہ انداز میں مڑی۔ شاہ میر نے ایک دم ہی پریتی کو اس کے پاؤں کے پاس زمین پر چھوڑ دیا اور اس نے بھاگ کر طوبیٰ کے پیروں کو چھوا۔ وہ اچھل کر پیچھے دیوار سے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ اب کیا معصوم جانوروں سے بھی لڑو گی؟ وہ عین اس کے سامنے آن کھڑا ہوا اور دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ کر اسے بغور دیکھنے لگا۔ اس گھر میں موجود انسان بھی کون سا درندوں سے کم ہے؟ وہ تلخ لہجے میں کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن شاہ میر نے جلدی سے اس کا بازو پکڑ کر پیچھے کی طرف گھسیٹا۔ طوبیٰ کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ پرابلم کیا ہے تمہارے ساتھ؟ بازو چھوڑو میرا، وہ کاٹ دار لہجے میں بولی۔ نہیں چھوڑتا۔ کیا کر لو گی تم؟ شاہ میر کے ضبط کی تنابیں بھی ڈھیلی پڑیں۔ کس کا غصہ مجھ پر نکالتی ہو؟ میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ اس کی بات پر تلخی سے مسکرایا۔ کتنی سنگ دل ہو تم! اسی لیے تو کہتی ہوں کسی اور دیوار میں جا کر اپنا سر مارو۔ مجھ سے سوائے تلخیوں کے کچھ نہیں ملے گا تمہیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ تم سے جو کچھ مل سکتا ہے مجھے دنیا کی کوئی اور لڑکی نہیں دے سکتی۔ وہ نرمی سے اس کا بازو پکڑ کر لاؤنج کے صوفے پر لے آیا۔ یہاں بیٹھو اور سچ سچ بتاؤ کیا مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دونوں مل کر اس کا حل نکال لیں۔ اس کے لب کانپ رہے تھے اور وہ اپنے اشکوں پر قابو پانے کی بھرپور کوشش میں ناکام ہو رہی تھی۔ شاہ میر نے اس کے صبیح چہرے کو غور سے جانچا۔ ایک دفعہ کھل کر رو لو، یقین مانو دل بہت ہلکا ہو جائے گا۔
اس کا لہجہ دنیا جہاں کی نرمی اپنے دامن میں سموئے ہوئے تھا۔ طوبا جو کہ خود سے لڑتے لڑتے تھک چکی تھی، اچانک ہی ضبط کا دامن کھو بیٹھی۔ وہ شاہ میر کے شانے سے سر ٹکائے رو دی اور سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن میں آتی ہوئی تاجدار بیگم نے یہ منظر انتہائی ناگواری سے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں رات کے 2 بجے؟ ان کے ماتھے پر پڑے بل ان کے اندرونی جذبات کی بھرپور عکاسی کر رہے تھے۔ طوبا اور شاہ میر دونوں سٹپٹا گئے۔ طوبا تو بوکھلا کر جلدی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ تاجدار بیگم کے عین سامنے کھڑا شاہ میر اب بالکل پرسکون تھا۔ ٹینا بیگم اور ہارون رضا کی ڈائیورس کی خبر کو میڈیا نے بریکنگ نیوز کی طرح نشر کیا تھا۔ ہر چینل پر ٹینا بیگم کے خلاف زہر اگلتے ہوئے ہارون رضا کو دیکھنا کم از کم شہرزاد کے اعصاب کے لیے ایک بڑا امتحان تھا۔ تبھی وہ ٹی وی بند کر کے ہاسپٹل چلی آئی اور وہاں اس نے اپنے کندھے پر تازہ بینڈیج کروائی۔ ہاسپٹل سے گھر تک کے راستے میں اس نے کئی بار ہمت کی کہ وہ ٹینا بیگم کو کال کر کے تھوڑی تسلی دے، لیکن ہر دفعہ سیل فون اٹھانے کے بعد اس کی ہمت جواب دے دیتی اور تنگ آ کر اس نے اپنا یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔